बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आइनी तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दो जमातें, उनकी जानिब से भी बाइकॉट का फ़ैसला किया गया है। आज ही मौलाना के साथ मुलाकात होनी है और अपने फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्फॉर्म करेगी। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है आइनी तरमीम से मुतल्लिक और वोटिंग से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जमात इस्लामी ने आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। कौमी असम्बली का आज इजलास बुलाया गया है आइनी तरमीम से मुतल्लिक। शाम 6 बजे इजलास का कहा गया है और उसमें जो एजेंडा शामिल किया गया है या एजेंडा जारी किया गया है उसमें आइनी तरमीम शामिल नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि इन्होंने ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए, अभी तक तो उनको ख़ुद नहीं पता कि आइनी तरमीम का एजेंडा पेश होगा नहीं होगा, आइनी तरमीम से मुतल्लिक को मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अभी तक इनको ख़ुद नहीं मालूम। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप ज़िमनी एजेंडे में शामिल करके आइनी तरमीम करवा लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आइनी तरमीम जब एजेंडे में नहीं थी तो लोग तैयार नहीं थे, डिस्कशन नहीं थी, बहस नहीं थी, तो फिर ये सारा कुछ कैसे हो गया। कौमी असम्बली के इजलास का 9 नुकाती मामूल का एजेंडा जारी हो गया, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे मुनक्किद होगा। ताहम एजेंडे में 26वीं आइनी तरमीम जारी करदा एजेंडे में शामिल नहीं है। आइनी तरमीम आज सप्लीमेंट्री एजेंडा के ज़रिए लाए जाने का इम्कान है। इजलास के आगाज़ पर मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक भी मंजूर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक दी लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। जनरल सेल्स टैक्स के बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने में बेकायदगियों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। एजेंडे में वक्फा सवालात भी मौजूद हैं। सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक, रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशनरी मराद की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। 3 बजे के लिए कहा गया था कि 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा, 3 बजे सेनेट का इजलास होगा और आज ही हर सूरत तरमीम पेश की जाएंगी। लेकिन ये तरमीम बहुत मुश्किल मामलात नज़र आ रहे हैं और वही होगा कि जमहूरियत को के लिए शर्मनाक होगा, तब भी जाके आइनी तरमीम आ सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से हो गया या उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं इत्तफाक हो गया है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और अब अदलिया हुकूमत का कंट्रोल होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि खूब इत्तफाक है। बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तफाक है, जबकि बैरिस्टर गौर कहते हैं कि PTI का मौलाना से इत्तफाक की राय हो गया। उन्होंने कहा ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक कर लिया। कहते हैं कि इत्तफाक ये है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस का तकर और सीनियरिटी पर नहीं होगा बल्कि हुकूमत कंट्रोल करेगी। नायब जमात इस्लामी जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी लियाकत बलोच, उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम पर इत्तफाक नहीं मुकमुका हो रहा है, आइन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, पूरा मुल्क आइनी तरमीम के अबहाम और तनाज़े की गिरफ्त में है। उनका कहना था कि अदालत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। वक्त का तकाजा है कि आइन को मुतनाज़ा होने से बचाया जाए। नज़र न आने वाली कुव्वतें सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा देती हैं और फिर वो अपने जो उनके मकासद हैं वो पूरे करते हैं और सियासी जमातों का जमहूरी मकसद नहीं होता बल्कि इन आइनी तरमीम से आइन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। आइन की कोई खिदमत नहीं की जा रही, आइन के लिए बेहतरी नहीं लाई जा रही बल्कि आइन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी आइन को मुतनाज़ा बनाने का ये जो प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं शामिल होना चाहिए और किसी भी दर्द दिल रखने वाली जमात को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का हक है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। लियाकत बलोच ने कहा ये मुल्क आइनी तरमीम के अबहाम और तनाज़े की गिरफ्त में है और इसको हर सूरत अब रोकना होगा, इसको हर सूरत अब इन मामलात को कहीं ना कहीं स्टॉप करना होगा। अब रात की ये सूरत हाल थी जब सेनेट का इजलास जारी था तो टोटल 49 सेनेटर्स थे वहाँ पर। अब उन 49 में जो सेनेटर्स हैं उसमें से अब 64 चूँकि उनको चाहिए और 40 थे हुकूमती इत्तेहाद के और 9 थे अपोजिशन के। ये टोटल स्ट्रेंथ थी सेनेट में, जबकि मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ थी यानी तरमीम लाने की। अख्तर मेंगल ने ये
دعویٰ کیا ہے، اختر مینگل یہ کہتے ہیں کہ 6 حکومتی، پاکستان تحریک انصاف نے 7 اور 9 کا فگر دیا تھا کہ حکومتی لوگ بھی نہیں آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے، لیکن حکومت، اختر مینگل کہتے ہیں کہ حکومت کے اپنے 6 MNAs لاپتہ ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ حکومتی جو آئینی ترمیم ہے اس میں ساتھ دینے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں ساتھ دینا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب آگے خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے خاندان کا 16 اکتوبر کی صبح سے زین سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ زین قریشی کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ کہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ تو نہیں چھوڑ گئے، چونکہ ان کی اہلیہ بھی اغوا ہوئی تھی، چند گھنٹوں بعد واپس آ گئی تھیں۔ اب ان کی جو بہن ہے، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ کچھ لمحے پہلے آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان کا 16 اکتوبر کی صبح سے زین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہوں اور پارٹی پالیسی کے مطابق کہیں چھپے ہوئے ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم بطور خاندان 1 سال سے زیادہ عرصے سے دھمکیوں، فسطائیت، بدسلوکی اور ایسے دیگر دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہمارے اصولوں اور نظریات کو توڑنا ہے۔ پچھلے 15 مہینوں میں میرے والد ہمارے نائب کپتان کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ وفاق کی ایک لازوال قربانی دے رہے ہیں، اور ہم سب اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ان کی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں 16 اکتوبر سے نہیں ہے کہ زین قریشی کہاں ہیں۔ جس دن ان کی اہلیہ کا معاملہ بنا تھا اس دن آپ نے دیکھا ہوگا خبریں آئی تھیں دونوں کی کہ زین قریشی اور ان کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا، پھر ان کی اہلیہ واپس آ گئیں اور پھر خاموشی ہو گئی۔ اب جب یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی رات سے کہ جی زین قریشی بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دے گا، تو پھر معاملہ وہاں پہ آگے بڑھا اور بات چیت شروع ہوئی کہ جی زین قریشی کدھر ہے۔ تو آج ان کی فیملی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا ان سے 16 اکتوبر سے رابطہ نہیں ہے، ہمیں یہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، لیکن خدشہ یہ بھی ہے کہ ان کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہو۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ ہی لمحے پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ وہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ عمران خان کے اعتماد والے ہیں، اور عمران خان سے کل ملاقات کے بعد بھی انہوں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف واضح ہے۔ حکومتی اکثریت پر مبنی کمیشن یا کمیٹی، جو جوڈیشل کمیشن یا ایک جوڈیشل کمیٹی، جو آئینی بینچ، اب یہ بیسیکلی جو آئینی بینچ کا کنسیپٹ ہے، آئینی بینچ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ آئینی بینچ الگ ہوگا تو اس کا سربراہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ود ان سپریم کورٹ 2 چیف جسٹس بنا رہے ہیں، ایک جو آئینی عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اور ایک سپریم کورٹ کا سربراہ۔ چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اس بینچ کے حوالے سے۔ اس جو جوڈیشل کمیشن ججز کی تقرری ہے اس میں بھی حکومتی لوگوں کی تعداد زیادہ کرتے جا رہے ہیں، جو ججز کی جو بینچوں کے حوالے سے کمیٹی ہے اس میں بھی حکومتی لوگوں کی تعداد زیادہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا کے اس کو آپ اختیارات ختم کر دیں، اور ان کا اب آرٹیکل 184(3) میں آپ نے لکھ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کی ترمیم میں یہ بات ہے کہ بھائی جو بات ہوگی وہی کہا جائے گا، جو بات درخواست میں آئے گی یا پریئر میں ہوگی اس سے ہٹ کے سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ جیسے ابھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آرٹیکل 187 کا حوالہ دیا گیا کہ ہم نے مکمل انصاف دینا ہوتا ہے، وہ مکمل انصاف کا راستہ بند کر کے جو درخواست ہے بس اسی درخواست کے اندر رہنا ہے۔ 184(3) میں بھی اس سے ہٹ کے کوئی کچھ نہیں کرنا۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف واضح ہے۔ حکومتی اکثریت پر مبنی کمیشن یا کمیٹی جو چیف جسٹس یا آئینی بینچ کے ججوں کا انتخاب کرے عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہ اسمبلی فارم 47 کی پیداوار ہے اور عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ اغوا اور جبر کے ذریعے ترمیم ایک ذلیل حرکت ہے۔ یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ واقعہ، میں نے آج بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ اب پارلیمنٹ میں اراکین نے پہنچنا شروع کر دیا ہے، سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے۔ آج کہا گیا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی، اس کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی آج فائنل ان کے ساتھ اجلاس ہے، اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی الیکشنز ہیں 31 اکتوبر کو، اور وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کرنے جائیں گے وہ ان کو یہی بتانے جائیں گے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت بھی پک اینڈ چوز کی اجازت نہیں دے گی، یہ تو ہو گیا طے۔ اب اختر مینگل نے کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ آئینی ترامیم کا حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حکومتی آئینی ترامیم کے مسودے کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اب یہ وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اختر مینگل کے جو سینیٹرز کے اغوا کا معاملہ ہے، اس پر بلوچستان کے جو بڑے روڈ ہیں وہاں اختر مینگل کا دعویٰ ہے کہ وہ بند پڑے ہیں، احتجاج جاری ہے چونکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں 8 MNAs ہیں اور 5 سینیٹرز ہیں۔ ان میں سے سوائے نور عالم خان جو PTI کے منحرف تھے اور پھر مولانا کو فارم 47 پہ جتوایا گیا تھا، ان کو نور عالم خان، ان کے علاوہ باقی سب کی یہ رائے ہے کہ ہمیں آئینی ترامیم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں PTI کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے KPK میں جو اگر وہ اپنی کچھ سیاست بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، چونکہ KP کی عوام کہاں کھڑی ہے، اور اگر وہ ایسے معاملے میں چلے جاتے ہیں تو پھر KP سے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں، تو پھر تو ان کے پلے کچھ بچے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی جماعت میں بھی اکثریتی یہی فیصلہ ہے کہ جی ہمیں آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مینگل گروپ پہلے بائیکاٹ کر چکا ہے، جماعت اسلامی نے پہلے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی 11 ہیں MNAs ہیں، کوئی 4-5 سینیٹرز ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی ہو جائیں، جو حالات ہیں، کوئی پیسے لے کے یا دباؤ میں آ کے جو بھی ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی بطور جماعت ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور مزید مشکل وقت ہے، کچھ عرصہ رہے گا، لیکن اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر 5 سال کے لیے یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یا اسمبلی ہے، پھر اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔